أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی رحمت و توفیق سے، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کے حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ رزق، یہ انعام و اکرام اور بے شمار فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا کل کا سبق جو ہے ترجمہ اس کا ایک دفعہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 11 تک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اگر وہ تمہارا کہا کرتے رہے یا تمہاری باتیں مانتے رہے تو بہت امور میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں کی زینت دے رکھی ہے، اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے، یہی لوگ راہ یافتہ ہیں اللہ کے احسان اور انعام کے ساتھ، اور اللہ دانا اور باحکمت ہے۔ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ یا صلح کرا دیا کرو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں ہی عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو، ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے در حقیقت وہی ظالم لوگ ہیں۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، اور ہم نے دیکھا کل کے سبق میں کچھ اجتماعی سطح پر بھی کچھ ایک دوسرے کے ساتھ صلح یا مختلف گروہوں کا، مختلف گروپوں کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات جو ہیں ان میں کسی قسم کا تنازع جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن اگر مومنوں میں یہ ایشو ہو جائے تو ان کے درمیان جو دوسرے لوگ ہیں وہ انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ ان کے درمیان صلح صفائی کرانا، یہ ان کی ذمہ داری، اور اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے اور ظاہری اعتبار سے چھوٹے چھوٹے لیکن ہمارے روزمرہ کے معاملات میں بہت سارے میٹرز ایسے ہیں جو اس میں کور ہوتے ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی سی ایسی باتیں، ہماری چھوٹی چھوٹی سی ایسے کام یا ایسے آپس میں ہمارے تعلقات جو ہیں
जिसमें हम अक्सर जो है या कई दफ़ा कुछ मामलात को इग्नोर कर देते हैं। तो उसकी तरफ अल्लाह ताला ने ख़ासकर आयत नंबर 11 में, और उसके बाद आज जो हम अपना सबक देखेंगे आयत नंबर 12 और 13, उसमें भी हमें कुछ अल्लाह ताला के अहकामात और नसीहतें जो मिलेंगी। आयत नंबर 11 में हमने देखा कि मर्द और औरतें एक दूसरे का मजाक ना उड़ाएं। हो सकता है कि जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है वो उनसे बेहतर हो, और इसी तरह से आपस में एक दूसरे के साथ ऐब लगाना, एक दूसरे के पास इल्ज़ाम ठहराना, या एक दूसरे को के बारे में कोई बुरा गुमान करना, यह सारा कुछ उससे भी मना किया गया। एक दूसरे को बुरे अलकाबात जो हैं, बुरे अल्फाज के साथ पुकारना और बुलाना और मंसूब करना, इससे भी अल्लाह ताला ने मना किया। फिर ईमान के बाद फिस्क, यानी कि अगर मोमिन जो है उसके लिए किसी सूरत ये मुनासिब नहीं कि वो इस तरह के छोटे छोटे जो मामलात हैं उसमें उसमें बुराई पैदा करे, या उसमें वो अपने आप को बुरा बना ले। और हाँ, अलबत्ता जो तौबा जो है वो अल्लाह ताला ने तौबा के दरवाजे खुले छोड़े हुए हैं, तो उसके बावजूद जो तौबा ना करे तो दर हकीकत वही लोग जो हैं वो जालिम हैं। आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। आयत नंबर 12। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, ए ईमान वालो, अजतनिबू, तुम सब इज्तनाब करो, तुम सब बचो, कसीरम मिनज़्ज़न्नी, बहुत ज़्यादा गुमान से, बहुत गुमान करने से या बहुत ज़्यादा गुमान करने से तुम बचो। इन्ना बाज़-ज़न्नि इस्म, बेशक के बाज़ गुमान गुनाह है। ए ईमान वालो, बहुत ज़्यादा गुमान या बहुत ज़्यादा ज़न से बचो। बेशक के बाज़ गुमान या बाज़ ज़न जो है वो गुनाह है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जन, बहुत ज़्यादा जन से बचो या गुमान से बचो, जिसको उर्दू में हम तर्जुमा गुमान करते हैं, क्योंकि बस गुमान जो है वो गुनाह होते हैं। ये जन या उर्दू में जो गुमान लफ्ज़ है, ये अक्सर आयतों में हमें मिलता है, मुशरिकीन के बारे में भी, कुछ मोमिनीन के बारे में भी कई दफ़ा, कि ये लोग गुमान कर बैठे हैं कि उनके साथ ये मामला होगा, और ये गुमान कर चुके हैं कि आखिरत में वो या कामयाब ही होंगे या दूसरे की मदद करेंगे, या इस तरह की कुछ आयात जो हैं वो आती रहती हैं। तो बहुत ज़्यादा गुमान करने से अल्लाह ताला ने यहाँ पर मना कर दिया है। अब गुमान क्या होता है या जन क्या होता है? जन और गुमान को अगर समझने की कोशिश करें, क्योंकि पर्टिकुलरली ये टर्म यहाँ पर आई है, तो इसको हम अगर समझने की कोशिश करें तो गुमान होता क्या है। हमारे पास कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो हमारी जानी पहचानी है। उसमें एक है यकीन, किसी बात के ऊपर, किसी मामले के ऊपर, किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर यकीन होना। चाहे वो यकीन आपके इल्म की बुनियाद पर हो, अपने अपनी आंखों से किसी ने देखा हो, या किसी भी तरह से उसमें किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं पाया जाता, वो 100% श्योर वो हकीकत की बात है जो यकीन है। और दूसरी एक चीज़ होती है शक, शक में पड़ना, शक में मुब्तला होना। शक जो है वो यकीन का बिल्कुल ऑपोजिट है। उसमें किसी चीज़ के बारे में हो सकता है मालूमात, लेकिन कोई उसके बारे में कंफर्म्ड कोई नॉलेज, इंफॉर्मेशन या कंफर्म्ड उसके बारे में राय नहीं है। ये ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यकीन जो है वो यकीन के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो शक की सिचुएशन होती है। ठीक है। और तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं, जो यकीन और शक के दरमियान में कहीं पर मौजूद होती है, वो होता है गुमान, जिसको उर्दू में जन जो है, ये जन जो है वो उर्दू में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और आम तौर पर इसका तर्जमा जो है गुमान किया जाता है। ये गुमान क्या है कि किसी दूसरी इंफॉर्मेशन, किसी किसी दूसरे की बताई हुई बात के ऊपर, या किसी किसी का किरदार देखकर, किसी का कोई रवैया देखकर, या किसी की कोई हरकत देखकर, किसी का रोजमर्रा के मामूलात देखकर उसके बारे में कोई राय कायम कर देना कि ये बंदा कोई इस तरह का है। ठीक है। उसके बारे में किसी ने कोई बात बताई, तो अपने दिल में हमने कोई उसके बारे में कोई एक जायचा सा बना लिया, या एक नतीजा अखज कर लिया कि ये बंदा जो है ये इस नेचर का है, इस कैटेगरी का है। ठीक है। तो किसी किसी दूसरी मालूमात की बिना पर, किसी दूसरे की बताई हुई बात के बिना पर, या कोई कोई ज़ाहरी शवाहिद की बुनियाद पर किसी के बारे में कोई राय कायम कर लेना, यह दर हकीकत गुमान है।
ٹھیک ہے، تو یہ گمان جو ہے اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، اچھا گمان بھی ہو سکتا ہے، برا گمان بھی ہو سکتا ہے۔ اسی اعتبار سے اس کو اردو میں بھی اور عربی میں بھی مختلف اس کے نام بھی دیے جاتے ہیں، اس کی کیٹیگریز کہہ لیں یا اس کے درجے یا اس کی قسمیں کہہ لیں، کہ اس میں جیسے کہ ہم اردو میں بھی لفظ یوز کرتے ہیں حسن ظن۔ یہ حسن زن یعنی کہ نیک گمان، کسی کے بارے میں حسن زن رکھنا یا نیک گمان رکھنا، اس کے ظاہری عادات اور ظاہری اس کی جو مطلب کیفیات ہیں، اس کی بنیاد پر اس کے بارے میں کوئی اچھا گمان رکھنا کہ یہ کوئی اچھے کردار کا یا اچھی عادات کا حامل یہ شخص ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، وہ مطلب عبادات میں کیسا ہے، وہ ملنسار ہے، کیسا دوسروں سے ملتا جلتا ہے، کیسا وہ بات چیت کرتا ہے، نرمی کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، دھیان سے بات سنتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر اس کے بارے میں ہم ایک گمان قائم کرتے ہیں کہ وہ ایک اچھا بندہ ہے، اچھے کردار کا مالک ہے، نیک بندہ ہے، اس کا ہم حسن ظن کہتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس کی ظاہری کچھ عادات کی بنیاد پر ہم نے بنایا ہوا ہے ایک فیصلہ یا ایک نظریہ اپنے اندر ہم نے ڈیولپ کیا، اس کے ذاتی معاملات کیسے ہیں، وہ بیوی بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، دوسرے وہ میٹر جو ہمارے سامنے نہیں ہے، اس کے وہ کردار جو ہمارے سامنے نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں کچھ کہہ سکتے۔ ہمیں ظاہری طور پر کچھ باتیں جو اس کی نظر آتی ہیں، اس کی بنیاد پر ہم سوچتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ جو ہے وہ اچھا لگ رہا ہے، تو یہ حسن ظن ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مطلب کچھ ایک دوسری سے کیفیات میں ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہم غالب گمان جو مطلب ظن غالب جسے کہہ سکتے ہیں، یا غالب گمان کے نام سے بھی ہم اپنے معمولات میں کرتے ہیں، کہ اس میں یہ ہے کہ کسی نے کوئی بات بتائی تو اس بات کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ غالب گمان یہی ہے کہ یہ ایسا ہی میٹر ہے۔ بہت سارے میٹرز ایسے ہوتے ہیں، جیسے کسی نے کسی کے بارے میں گواہی دی کہ یہ بندہ جو ہے اس نے یہ کام کیا تھا۔ اب جس کو گواہی، خاص کر عدالتوں وغیرہ میں اگر آپ چلے جائیں، وہاں پر جو جج بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خود تو جا کر موقع واردات پر نہیں جاتے، یا کوئی واقعہ ہو چکا تو وہ اب واقعہ دوبارہ تو ہونا ممکن نہیں، تو اس کے بارے میں جو گواہی یہ دیتے ہیں لوگ، جو ان کے کردار کے مطابق، کہ گواہ جو ہے اس کا کردار کیسا ہے، یہ ایک بہت اہم ہے اس کے لیے، اس کے اندر رول پلے کرتا ہے۔ باہر اس گواہی کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کر دینا، کوئی اچھی رائے یا بری رائے یا کسی بھی طرح کی، تو وہ رائے جو ہے وہ کسی گواہی کی بنیاد پر یا کسی دوسرے شخص کے بتانے کی بنیاد پر جو قائم ہوئے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ غالب گمان ہے۔ یا بندے نے یہ کہا ہے، ایسے بارے میں کہا، اس بندے نے فلاں بندے نے فلاں کام کیا تھا، یا فلاں جگہ پر فلاں واقعہ ہوا تھا، تو غالب گمان یہی ہے کہ یہ اسی طرح سے ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں 100% کیفیت جو ہے، کیونکہ جس نے وہ مطلب جس نے یہ اوپینین ڈیولپ کیا اپنے مائنڈ میں، اس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا یا اس کے سامنے وہ واقعہ نہیں ہوا، تو اس لیے وہ دوسرے کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر ایک گمان جو ہے وہ قائم کرتا ہے۔ غالب گمان یہی ہے، عام طور پر یہ ایسا استعمال کرتے ہیں ایسے الفاظ۔ اس کے علاوہ ایک کچھ کیفیات اور بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ کچھ اس طرح کی بدگمانی یا کسی کے بارے میں کوئی ایسا برا گمان کرنا جو در حقیقت برائی نہیں ہوتی، جو در حقیقت برائی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ کسی کے سیرت و کردار کے میٹر میں جیسے حسن زن ہم نے دیکھا، اسی طرح سے حسن زن دیکھا ہم نے، اسی طرح سے بد زن ہم اردو میں یہ لفظ جو ہے استعمال کرتے ہیں، کہ کسی کی عادات، کسی کی حرکات یا کسی کے جو طور طریقے ہیں، وہ اس قدر عجیب سے ہیں یا برے ہیں یا گناہوں کے کچھ معاملات ہیں، تو ان کی بنیاد کر اس کے بارے میں کوئی رائے ایسی قائم ہو جائے کہ وہ اس کا کردار جو ہے وہ تو ایسا ہی، وہ تو ہے ہی ایسا بدگمان قسم کا، یا سوری بدگماش قسم کا بندہ ہے، یا گناہوں میں لپٹا ہوا بندہ ہے، تو اس کے ظاہری جو معاملات ہیں اس کی بنیاد پر جو کہ نظر آ رہے ہیں، واضح طور پر نظر آ رہے ہیں کہ یہ اس کا کردار کہتا ہے، تو اس کی بنیاد پر ایک گمان اس کے بارے میں یہ بنتا ہے کہ وہ برا گمان ہے، برا آدمی ہے یا بری عادات ہیں۔ تو یہ گمان جو کہ بالکل ظاہر نظر آ رہا ہے، تو یہ گمان برا گمان ہے، لیکن اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کی عادات، اس کی حرکات یا اس کے معاملات ہی کچھ ایسے ہمیں پائے یا نظر آئے جو بہت واضح ہیں، ان میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس کا بالکل واضح اس کا کردار ہے کہ اس کو بالکل وہ شر سے لپٹا ہوا ایک بندہ ہے۔ تو یہ یعنی حسن ظن کے بالکل اپوزٹ ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے کچھ ہوتے ہیں کہ بلا سبب، بغیر کسی سبب کے ہمیشہ کسی کے بارے میں بدگمانی۔ ایک تو بدگمانی ہے جو
اس کے اپنے ظاہری حالت وغیرہ دیکھ کر اس کے مطابق ہوتی ہے. دوسری ہے بلا جواز ہی کسی کے بارے میں بدگمانی جو ہے وہ سوچتے رہنا، یا اس کے بارے میں بدزنی کا مطلب سچویشن جو ہے وہ رکھنا. تو اس میں بھی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آ سکتے ہیں، جس میں ان کے ظاہری حالت میں تو وہ نظر آتا ہو کہ وہ ٹھیک اچھے کردار کا مالک ہے، لیکن اس کے بارے میں اس سے کسی ذاتی رنجش کی بنیاد پر، اس کو ذاتی ناپسندگی کی بنیاد پر، یا کچھ ایسے معاملات کی بنیاد پر کہ ہم اس کو ذاتی طور پر ناپسند کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیشہ کوئی برا ہی گمان رکھنا، برا ہی اپنے ذہنوں میں خاکہ تیار کر کے رکھنا. یہ تو بندہ ہے ہی ایسا، چاہے اس کے ظاہری معاملات میں بہت سارے اچھے بھی ہوں. تو ابھی اس میں کبھی کوئی بھول چک کر کبھی کسی سے کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، غلطی سے اس نے کسی کو کوئی چیز جو ہے وہ اٹھا لی. مطلب میں آفس میں گیا ہوں تو پین جو کسی ٹیبل پہ بیٹھا ہوں، تو وہاں سے اٹھتے ہوئے میں نے پین اپنی پاکٹ میں ڈال کے نکل گیا، اور وہاں پر جو بیٹھا ہوا بندہ وہ کہے کہ دیکھو یار یہ تو پین چور بن گیا، کہ پین ہی چوری کر لیتا ہے. یا مسجد میں گیا جوتا وغیرہ پہنا ہے، تو غلطی سے کسی کا دوسرے کا جوتا پہن لیا. تو یہ کوئی عادت نہیں ہے، یہ کوئی اس طرح کا کوئی کردار اس کا نہیں ہے، لیکن جانے انجانے میں کبھی ایسا ہو گیا، لیکن اس کی بنیاد پر اس کے اوپر اس طرح کا برا گمان جو ہے وہ قائم کر لینا، یہ بدگمانی جو ہے وہ بلا سبب کی بدگمانی ہے. یقیناً یہ بدگمانی جو ہے یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. تو اسی طرح سے اور بھی بہت ساری باتیں جو ہے وہ بدگمانی کے گمان کے بارے میں ہو سکتی ہیں. اس میں کچھ کیفیات جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل قبول بھی ہو سکتی ہیں حسن ظن وغیرہ کی شکل میں، اور کچھ جو ہے وہ حد سے بڑی ہوئی بدگمانی جس کا یہاں پر تذکرہ ہوا ابھی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے یہ ہے بہت زیادہ گمان سے بچنا، حد سے زیادہ گمان، بلا ضرورت بلا جواز کسی کے بارے میں ایسے گمان قائم رکھنا کہ وہ تو بندہ ہی ایسا ہے، وہ اس کے بارے میں سوچ ایسی ڈیولپ کر لینا، اس سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع کر دیا ہے. اور یہ مطلب یہاں پر بات کرنے کے انداز سے تو لگتا ہے کہ شاید اتنا زیادہ نہیں، لیکن ہم اگر اس کو مختلف اینگل سے اپنے اٹھتے بیٹھتے ہوئے روٹین میں اگر ہم اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس کریں مختلف وقتوں میں اپنی زندگی کے یا اپنے معمولات میں، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ٹاپک جو ہے یہ بھی ایک ایسا ٹاپک ہے کہ ہمارے اندر یہ مختلف طرح کی اس طرح کی کیفیات جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کسی کے بارے میں بہت زیادہ ظن، اسی لیے اکثر جو ترجمے ہیں اس آیت کے یا اس لفظ کے وہ ہمیں ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے، تم بدگمانی سے اجتناب کرو، اس کا ترجمہ ہی بدگمانی کیا ہو. تو بہت زیادہ ظن کسی کے بارے میں قائم کرنا جو ہے بلا جواز کسی کے بارے میں کوئی برا گمان جو ہے وہ قائم کرنا یا بری رائے جو ہے وہ قائم کرنا، یہ در حقیقت بدگمانی ہے. اور ایسی بدگمانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کو ناپسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے. اور ایسے ہی گمان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان بعض الظنی اسم، بے شک بہت سا بعض گناہ جو بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. تو لہذا ہمیں مطلب گمان جو ہے وہ بھی کسی کے بارے میں جب بھی رکھیں اچھا گمان رکھیں، اس کے اچھے کردار کو یا اچھی اس کی خصوصیات جو ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے. ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے کوئی ایسا اٹھ کا میٹر آ گیا جو اس کی کوئی عادت نہ ہو، اس کا اصل کردار نہ ہو. تو لہذا ہمیں دوسروں کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور بدگمانی جو ہے اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اس کے بارے میں بہرحال اور بھی بہت ساری تفصیل جو ہے وہ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح فہم عطا فرمائیے. ہم گاہے بگاہے اسی بنیاد پر جو یعنی کہ جو مطلب مشرقین کے بارے میں غالباً کچھ آیات جو ہیں وہ گزر چکی ہوں، جس میں ہے کہ وہ گمان کرتے ہیں، کیا وہ یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ آخرت میں یہ مدد کریں گے یا آخرت میں وہ مدد کیے جائیں گے. تو وہ گمان کس بیس پر ہے کہ وہی انہوں نے ان کی جو پرانی گھسی پٹی جو رسم و رواج وغیرہ ہیں، اپنے آباء و اجداد سے سنی باتیں جن کے بارے میں کوئی ان کے پاس ٹھوس شواہد نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن وہ ایک گمان کر بیٹھے ہیں کہ ہاں آخرت میں ہم چھوٹ ہی جائیں گے. تو یہ بھی ایک ایسا گمان ہے جو حد سے بڑا ہوا ہے، جس میں تھوڑی سی تحقیق اگر کریں، تھوڑا سا اگر غور و فکر کریں، تھوڑی سی اگر کوشش کریں، تو وہ اصل حقیقت تک یا حقیقت کے قریب تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن وہ کوشش کرنے کے بجائے اس گمان کو یقین میں بدلنے کی بجائے، یا اس گمان کو اچھائی میں بدلنے کی بجائے، یا اس گمان کو فائن ٹیون کرنے کی بجائے، وہ بس وہیں پہ اٹکے رہتے ہیں کہ بس یہی ٹھیک ہے اور اسی کو درست مانتے ہیں. تو اس طرح کے گمان جو ہے یہ یقیناً جو ہے وہ برے گمان ہیں.
تو ہمیں قرآن کی مختلف آیات میں بھی یہ لفظ مختلف شکلوں میں ملتا رہتا ہے، تو انشاءاللہ اب جب ہمارے سامنے یہ آئے گا تو ہمارے سامنے تھوڑی سی اس کی واضح شکل جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے رہے گی کہ گمان کا اصل مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا تجسسوا، اور تم جاسوسی نہ کرو، تجسس نہ کرو، ایک دوسرے کے بارے میں کو باتیں جو ہیں ان کو ٹٹولنے کی کوشش مت کرو، کسی کے چھپی ہوئی باتیں جو ہیں ان کو وہ ظاہر کرنے کے لیے یا اس کے عیب تلاش کرنے کے لیے، اس کی کچھ خامیاں اور کمزوریاں اور کچھ برائیاں جو ہے ان کو تلاش کر کے یا ان کو اجاگر کرنا دوسرے کے سامنے، ان ساری چیزیں جو ہیں بہت بہت ساری مختلف صورتیں جو ہیں اس کی بھی ہمارے سامنے آتی ہیں مختلف انداز میں، کہ کسی کی نجی زندگی میں کچھ معاملات جو ہیں ان کے بارے میں کچھ ٹٹولتے رہنا یا ان کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے رہنا، آدمی کو باتیں، مختلف لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ کان لگا کر سننا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے دوسروں کے جو ذاتی معاملات ہیں ان میں ٹانگ گڑانا یا اس طرح کے بہت سارے معاملات جو ہیں یہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ بھی عام معنی سا مفہوم ہے، اس میں انفرادی سطح پر بھی ہے، اجتماعی سطح پر بھی ہے، ہاں ریاستی سطح پر جو کچھ انٹیلیجنس کے کچھ ادارے جو ہیں جو حکومتی سطح پر کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں، لیکن وہ ایک خاص مقصد کے لیے وہ انٹیلیجنس جو انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کی جاتی ہے، تو وہاں تک تو کچھ استثناء حاصل ہے، لیکن ایون کہ ان اداروں میں بھی اگر وہ ایسی انفارمیشن جو ہے وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یا کسی کی نجی زندگی کو مطلب کسی کی نجی زندگی کو ایکسپوز کرنے کے لیے یا کسی کی باتیں جو ہیں ان کو سن کر ان کو پھیلا کر ان سے کچھ مقاصد حاصل کرنے کے لیے کچھ اس طرح سے اگر کوئی جاسوسی وغیرہ کے معاملات بھی چل رہے ہیں تو قطعاً اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، تو چاہے ریاستی معاملات ہوں، چاہے ذاتی معاملات ہوں، نجی معاملات ہوں، انفرادی معاملات ہوں، کسی کے بارے میں کوئی اس طرح کے معاملات جو ہیں اس کی قطعاً اللہ تعالیٰ نے کوئی اجازت نہیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے ہمارے سامنے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا، کسی کا کوئی چھپا ہوا گناہ یا برائی اس کی دیکھ لی اور اس پر پردہ ڈال دیا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا۔ یعنی اگر کسی نے کسی کی برائی جو ہے وہ اس کو پتہ چل گئی، وہ برائی جو ہے وہ آپ کو پتہ چلی ہے، وہ عام نہیں ہے، اس سے کسی کو کچھ نقصان بھی نہیں ہو رہا، تو آپ نے اس کی برائی کو بس نظر انداز کر دیا، اس کو مطلب ٹٹولا نہیں یا اس کے اوپر کوئی اور نہیں، بس اس کو چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، تو گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی نے زندہ بچی کو گاڑ دیا لیکن آپ نے اس بچی کو موت کے منہ سے بچا لیا۔ تو اس قدر بڑا اجر ہے کہ کسی کے عیب کو مطلب چھپا کر رکھنا ہو۔ اس کے علاوہ متعدد احادیث ہم نے مختلف مقامات پر پڑھی ہیں کہ جو دنیا میں کسی کے عیب کے کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ وہ اس کے بارے میں بھی کچھ آیات ہم نے دیکھی تھی قرآن میں کہ ممکن ہے کہ آخرت میں جب ایسے معاملات کی جس میں دنیا میں دوسرے لوگوں کی پردہ پوشی یا برہم جو ہے اس کی کوشش کرتا رہا، تو آخرت میں اس کے جو گناہ کے معاملے آئیں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ دوسروں کے ساتھ میں ظاہر نہیں کرے گا، اور پردے میں ہی وہ اس کو سیٹل کر کے اس کے درمیان ہی تو پردے میں چھوڑ دے گا۔ تو اس قدر بڑا اس کا اجر بھی ہے اگر کوئی کسی کے بارے میں کسی کا عیب یا کسی کا جو برائی ہے یا کسی کے ایسے معاملات میں پردہ پوشی کرے، تو لہذا پردہ پوشی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جاسوسی کرنا، عیب ٹٹول کر اس کی برائیاں وغیرہ جو ہیں ان کو ظاہر کرنا، اس سے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ احکامات ہیں ہمارے لیے۔ ولا یغتب، اور نہ وہ غیبت کرے، اور نہ ہی وہ غیبت کرے بعضکم بعضن، تم میں سے بعض کا، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ ہی وہ ایک دوسرے کی آپس میں غیبت کریں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرنا جو ہے اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اب غیبت کیا ہے، اس کی بہت ساری مختلف ڈیفینیشن جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ایک حدیث سے ہم اگر گائیڈ لائن لیں کہ غیبت کیا ہے، تو ہمارے سامنے ایک حدیث بھی ہمیں مل جائے گی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم اور ابو داؤد وغیرہ میں، نسائی وغیرہ میں حدیث ہے یہ، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو، موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں، تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟
تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت میں وہ بات اگر اس میں وہ برائی جو ہے وہ پائی جاتی ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ برائی یا وہ بات موجود نہیں ہے تو پھر تم نے اس پر بہتان لگا دیا۔ تو یہ غیبت کی ڈیفینیشن جو ہمیں حدیث سے ملتی ہے کہ اس کسی کے بارے میں کوئی بات کرنا کہ اس کی غیر موجودگی میں، جو اس کی موجودگی میں اگر کی جاتی تو اس کو وہ برا لگتا، یا اس کو وہ اس سے کوئی اذیت پہنچتی، تو ایسی بات کرنا جو ہے وہ غیبت ہے۔ اور اگر ایسی بات کسی کے سامنے کی ہے تو یقیناً وہ غیبت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ایسی بات یا ایسا کوئی ایسی کوئی اس کے اوپر کوئی الزام جو ایسا لگا دیا یا اس کے بارے میں کوئی جھوٹی بات ایسی کر دی، تو پھر وہ غیبت نہیں، وہ بہتان ہوگا۔ اور بہتان لگانا بھی کسی کے اوپر، اس کے بھی بہت شدید قسم کی اس کے اوپر بھی بہت وارننگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور احادیث میں ہمیں بہت ساری ملتی ہیں۔ تو غیبت کرنا جو ہے اس کی بھی بہت ساری مختلف شکلیں جو ہیں وہ ہیں، اور اس کے اوپر بھی ہمیں بہت زیادہ احتیاط سے ہمیں کام لینا چاہیے۔ ہمیں احادیث میں بھی اس کے بارے میں بہت ساری، جیسے کہ ایک دفعہ اما عائشہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری زوجہ جو ہے ہماری اما دوسری، وہ وہاں پر ہی آئیں، تو ان کا قد جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کوئی اشارہ کیا جس سے اندازہ ہوا کہ یہ تو ٹگنی ہے یا چھوٹی ہے قد کی یا پست قامت، یا اس طرح کا کوئی اشارہ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اشارہ بھانپ لیا، اور بعد میں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ تم نے غیبت کی ہے۔ تو اس طرح کے اشارے کرنا بھی کسی کے بارے میں، وہ بھی یقیناً جو ہے وہ غیبت کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ کہ اس میں ایک شخص کو زنا کے جرم میں رجم کی سزا دی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سزا دینے کے بعد یہ معاملہ ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راہ چلتے ہوئے ایک صاحب دوسرے صاحب سے کوئی بات کر رہے تھے کہ اس شخص کو، یعنی دو افراد آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، تو وہ کیا بات کر رہے تھے کہ اس شخص کو دیکھو کہ اللہ نے اس کا پردہ ڈھانک دیا تھا، مگر اس کے نفس نے ہی اس کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک کہ یہ کتے کی موت نہ مار دیا گیا۔ یعنی وہ شخص جو ہے ہمارے سامنے کچھ ایسے واقعات حدیث میں ہم نے پڑھے ہیں کہ کوئی زنا کا میٹر ہو گیا تو وہ اس قدر وہ پریشان، ایک عورت کے بارے میں بھی اور ایک مرد کے بارے میں بھی، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خود وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر حد لگوائیے، ہم سے یہ گناہ ہو گیا۔ تو جو صحیح معنوں میں تقوی والے یا پرہیزگاری والے جو ایمان والے لوگ ہیں، وہ ان سے اگر گناہ زد ہو جائے تو وہ بہت مشکل میں آ جاتے ہیں، اور وہ اس گناہ سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال ایسی کوئی سچویشن تھی، تو اس کے بارے میں دو جو لوگ تھے وہ آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو اس کا پردہ جو ہے وہ ڈھانک رکھا تھا، لیکن خود ہی اس نے اپنا پردہ چاک کیا، یہاں تک کہ وہ کتے کی موت جو ہے نہ مار دیا گیا۔ تو کچھ دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور آگے بڑھ گئے۔ کچھ آگے جا کر راستے میں انہوں نے ایک گدھے کی لاش جو ہے وہ سڑتی ہوئی نظر آئی ہے، گدھے کی کوئی تافن شدہ لاش جو ہے وہ نظر آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو ان دونوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا وہاں پر، اور بلا کر ان سے کہا کہ تم یہ گدھے کا گوشت جو ہے وہ کھاؤ، تم یہاں پر آ کے یہ گدھے کا گوشت جو ہے یہ تناول فرماؤ۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گدھے کے گوشت کو کون کھائے گا، یہ تو تعفن زدہ ہے، اس میں تو بدبو پیدا ہو رہی ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی آپ لوگوں نے اپنے بھائی کی عزت پر جو حرف نہیں کر رہے تھے، وہ اس گدھے کی لاش کھانے سے بھی زیادہ بری تھی۔ یعنی کہ ایک تو ہمیں اسی آیت میں آگے جا کر ملے گا کہ بھائی کا گوشت کھانا، دوسرا حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کے بارے میں اس طرح کی غیبت کرنا یا اس طرح کی برائی کرنا، وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ گدھے کا کوئی گلا سڑا گوشت جو ہے وہ کھانا ہو، بلکہ اس سے بھی بری بات ہے۔ تو اس میں اور بھی بہت ساری ہمیں احادیث جو ہیں وہ مل جاتی ہیں۔ تو لہذا غیبت کے بارے میں، کسی دوسرے کے بارے میں ایسی باتیں کرنے کے بارے جو کہ اس کے بارے میں برائی کا باعث ہو یا اس کو تکلیف بنے کا باعث ہو، ہمیں اندازہ ہے کہ غیبت کیا ہے، تو اس سے ہمیں جہاں تک ممکن ہو ہمیں پرہیز کرنی چاہیے۔ اس کی آیت کے اگلے حصے میں اس کی مزید جو ہے کہ اس کا کیا کیا حیثیت کیا ہے اس عمل کی۔ البتہ کچھ معاملات میں کسی کے بارے میں کچھ ایسا کہہ دینا جو ہے وہ استثناء کا اس میں درجہ ہمیں مل جاتا ہے۔ جیسا کہ کسی نے اگر کسی کے بارے میں پوچھا، کوئی فار ایگزامپل رشتے کے لیے پوچھ رہا ہے کہ کسی کا کہیں پر کوئی رشتہ ازدواجی میٹر جو ہے اس میں کوئی مطلب کسی سے رائے لی،
کسی لڑکے کے بارے میں یا لڑکی کے بارے میں، تو اس صورت میں اس کا جو صحیح کردار ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ جو اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ اس جو جانتے ہیں، چاہے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، وہ اس کو بتا دینا جو ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ یہ بھی گواہی دینے کے مترادف ہے، اور یہ بھی بعد میں آئندہ آنے والے معاملات جو ہیں ان کے، دو پارٹیوں کے یا دو لوگوں کے یا دو افراد کے، وہ ان کا بہت بڑا ایک اثر انداز ہوتے ہیں اس کے اوپر، تو لہذا ایسی صورتوں میں بھی مطلب ممکن ہے کہ اس کو صحیح سچ جو ہے وہ بتا دیا جائے، اس صورت میں وہ عیب نہیں ہوگا، اور اس صورت میں اگر جس کے بارے میں کوئی بات بتائی بھی گئی ہے، اگر وہ برا بھی منائے تو اس کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی میں نے سچ کہا، تمہارے اندر یہ خوب خامی تھی، اب میں اس طرح کی گواہی نہیں دے سکتا تھا کہ تمہارا ساری زندگی کا میٹر ہے جس کے ساتھ، تو وہ اس طرح سے ہو جائے، تو اس بارے میں کچھ ہمیں رہنمائی جو ہے ملتی ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ ایک خاتون فاطمہ بنت کیش کو دو صاحبوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، ایک خاتون کو جس کا نام فاطمہ بنت قیس تھا، ان کو دو لوگوں نے، دو مردوں نے نکاح کا پیغام پہنچایا، ٹھیک ہے، تو ایک حضرت معاویہ تھے، دوسرے حضرت ابو الجہم تھے، تو انہوں نے آ کر، یعنی حضرت فاطمہ بنت قیس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ طلب کیا کہ آپ دونوں کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ مفلس ہیں، اور ابو الجہم بیویوں کو بہت مارتے پیٹتے ہیں، تو یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یعنی کہ انہوں نے دونوں کے بارے میں جو ان کے ویک پوائنٹس ہیں، وہ انہوں نے بتا دیا کہ یہ دونوں کے ویک پوائنٹس ہیں، آپ دیکھ لو، تم اپنا فیصلہ کر لو کہ تمہارا کس پر تم مطمئن ہوتے ہو، تو اس کے مطابق تم اپنا فیصلہ کر لو، تو اس طرح کے معاملات میں ہمیں جو ہے وہ استثناء جو ہے وہ ملتے ہیں، کیونکہ اس میں اس مطلب ان لوگوں کا فیوچر جو ہے وہ براہ راست اس کا تعلق جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دفعہ کا اور واقعہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد یہ ٹاپک جو ہے وہ وائنڈ اپ کر لیں گے، کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف فرماتے کہ ایک شخص نے آ کر ملاقات کی اجازت طلب کی، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے، یعنی یہ اپنے قبیلے میں اس کی بہت برا آدمی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ باہر تشریف لے گئے اس کو ملنے کے لیے، اور اس سے بڑی نرمی کے ساتھ بات کی، گھر میں واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو اس سے بڑی اچھی طرح سے گفتگو فرمائی ہے، جبکہ باہر جاتے وقت تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک برا آدمی ہے اپنے قبیلے کا، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد ایک خدا کے نزدیک قیامت کے روز بدترین مقام اس شخص کا ہوگا جس کی بد زبانی سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، تو یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ وہ شخص تھا، برا تھا، کچھ برے کردار کا حامل تھا یا کچھ برے معاملات میں تھا، لیکن اس بنیاد پر اس کے ساتھ برے تعلقات قائم کر لینا یا اس کے ساتھ بات چیت کرنے میں حسن سلوک جو ہے اس کو چھوڑ دینا جو ہے، یہ اس کے بارے میں بہت بڑی ایک وارننگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہ خدا کے نزدیک قیامت کے روز وہ بدترین مقام اس شخص کا ہوگا جس کی بدزبانی سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیں۔ تو بہرحال غیبت کے بارے میں بھی بہت ساری ہمیں ایسی رہنمائیاں جو ملتی ہیں، اور یہ عام فہم سا موضوع جو ہے یہ بھی ہمارے لیے ہے، تو ولا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ وہ غیبت کرے تم میں سے بعض کی، یعنی ایک دوسرے کی غیبت بھی مت کیا کرو، ایحب احدکم، کیا وہ پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک اس بات کو، ان یاکل لحم اخیہ، کہ وہ کھائے اپنے بھائی کا گوشت، میتن، جو کہ مرا ہوا ہو، مردہ ہو، یعنی کہ جو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، تو کیا کوئی تم میں سے پسند کرے گا کہ کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھائے آپ نے، فکرہتموہ، تو تم یقیناً اس کو ناپسند کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور یقیناً تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرو گے، تو لہذا جس طرح سے تمہیں اس چیز میں کراہت محسوس ہوتی ہے کہ ہوگی کہ تمہیں بھائی کا گوشت کھانا پڑے، اسی طرح سے تمہیں کراہت اس بات میں بھی محسوس ہونی چاہیے کہ تم کسی بات میں کسی کی غیبت کرو، تو غیبت کے بارے میں بھی بہت واضح ہدایت رہنمائی ہمیں یہاں پر حکم جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تم سب اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو،
ان اللہ تواب رحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ یعنی توبہ سے ڈرتے رہو۔ یہ جتنے معاملات جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا پیچھے، ان کا بطور خاص، کیونکہ ان کے ساتھ ہی یہ اٹیچ کر کے یہ آیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یا ایک اوپن آیت کے طور پر کہ جتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جتنے کام جو ہے وہ کرنے کا حکم ہے، اور جتنے کام جن سے کرنے کا رکنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ سب معاملات میں تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہو، اس کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلو، اور اس سے ڈرتے رہو کہ کہیں تمہیں بھول چوک میں یا کچھ معاملات میں تم سے کوئی کمزوری، کچھ غلطی کوتاہی نہ ہو جائے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے۔ تو تم ہمیشہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو ہر ہر معاملے میں۔ ان اللہ تواب رحیم، کہ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر کچھ ایسے میٹرز ہو چکے ہیں جو تم سے جانے انجانے میں ہو گئے، یا پہلے کچھ لا علمی کی وجہ سے ہو گئے، کم علمی کی وجہ سے ہو گئے، تو پھر اب بھی وقت ہے تمہارے پاس کہ توبہ تم اللہ کو اپنی توبہ جو ہے وہ پیش کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول کرنے والا ہے، اور پھر رحم کرنے والا بھی ہے، کہ دنیا میں وہ توبہ قبول بھی کرتا ہے اور رحمت بھی اپنی نازل کرتا ہے، اور آخرت میں بھی یقین اور رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے جو دنیا میں توبہ طائب کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک جو اہم احکامات تھے وہ تو یہاں پر مکمل ہوتے ہیں۔ اسی اگلی اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں، یا ایہا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے۔ یعنی تمہیں جو پیدا کیا ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت، یعنی کہ حضرت آدم اور حوا کی طرف یہاں پر اشارہ ہے۔ بہت دفعہ پہلے اس کا تذکرہ گزر چکا کہ ایک ہی جوڑا جو شروع میں بنایا، اسی سے پھر ساری بنی نوع انسان جو ہے وہ مطلب آگے چلی، پوری نسل چلی۔ ہاں، اس میں حضرت نوح علیہ السلام تک کچھ پاز ہوا تھا، لیکن وہاں پر بھی جو نسل انسانی ہے وہ نسل آدم ہی چلتا آ رہا تھا، اور حضرت نوح سے پھر وہاں پر بھی تقریباً 80 کے قریب لوگ کہہ رہے تھے، وہاں سے پھر دوبارہ سے نسل انسانی جو ہے وہ دوبارہ سے پھیلا تھا۔ تو وہ پھر اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، لیکن اصل جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ سارے جو مرد اور عورت ہیں ان کو ایک ہی مرد سے اور ایک ہی عورت سے، یعنی کہ حضرت آدم اور حضرت حوا سے یہ ساری نسل انسانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا تھا۔ یہ یہاں پر ہمیں انسان کی جو اصل حقیقت ہے یا اس کی اصل حیثیت جو ہے یا ان کا آپس میں جو تعلق ہے، وہ ہمیں آیت میں اگلے حصے میں یہاں پر ہمیں ملے گا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور تمہیں بنا دیا قومیں اور قبیلے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم تعارف حاصل کرو، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ مختصر مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا جو شروعات ہے وہ ایک ہی جڑ سے ہوئی تھی۔ ہاں، بڑھتے 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 جب نسل انسانی جو ہے وہ اس قدر پھیل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا، لیکن وہ تقسیم جو ہے وہ صرف اور صرف تمہاری پہچان کے لیے ہے۔ ادروائز تمہاری پہچان کیا ہے؟ کہ تم ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت کی اولاد ہو، حضرت آدم اور حوا کی۔ یعنی جارے سارے پہلے آیا تھا ہم نے کہ سارے مومنین جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو ہے سارے کے سارے نوع انسانی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان میں سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد اور حضرت حوا کی اولاد ہیں، ان میں کوئی کسی کی طرح کی تفریق نہیں ہے۔ ہاں، تمہارا رنگ نسل جو ہے، تمہارا جو قبیلے ہیں، جو ہماری جو خاندان جو ہیں، یا تمہارے اس طرح کے جتنے گروہی معاملات جو ہیں جس میں تم آپس میں ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہو، تو یہ صرف تمہاری ظاہری پہچان ہے اس دنیا میں، اس دنیا میں تمہاری ظاہری پہچان کے لیے۔ اس کی فردر ایکسپلینیشن آیت کے اگلے حصے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ کیا یہاں پر کہنے چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ ان اکرمکم، کہ بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقاکم، جو کہ تم میں سے زیادہ تقوی والا ہو۔ جو زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے اللہ کے نزدیک، تو در حقیقت وہ ہے جو زیادہ عزت پانے والا ہے۔ اب واپس اگر پہلے آیت کے پہلے حصے کی طرف آئیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا، بنایا، اور پھر تمہیں قبیلوں میں جو تقسیم ہے تمہاری، وہ تمہاری ظاہری پہچان کے لیے ہے۔ اب یہ جو پہلا جو ہے، اس میں
یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اس نے کسی کو کس خاندان میں، کس قبیلے میں، کس ملک میں، کس گروہ میں، کس حسب و نسب کے ساتھ پیدا کر دی ہے، اس میں کسی انسان کی اپنی کوئی چوائس نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہاں پر مطلب پیدا کیا، اس کے مطابق اس کی ایک پہچان جو ہے، اس کی شناخت جو ہے، وہ دنیا میں ابھر کر سامنے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چوائس نہیں دی، وہ آپشنل نہیں ہے۔ ہاں، چوائس کیا ہے، آپشن کیا ہے انسان کے پاس، کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کر دے۔ اس کو حق اور باطل کا راستہ بتا دیا، اس کو صحیح اور غلط کی تمیز دے دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دے دیا کہ حق کے راستے پر چلو گے تو تمہاری یہ منزل ہے، باطل کے راستے پر، گناہ اور برائی کے راستے پر چلو گے تو تمہاری یہ منزل ہے۔ اب تم چوز کر لو کہ کس منزل پر تمہیں چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر تو تم اپنے تقوی کی منزل کے اوپر، یا تقوی کے راستے کے اوپر، یا صراط مستقیم پر چلتے ہو، اس آپشن کو اگر تم چوز کر کے اس کے مطابق چلتے ہو، تو تمہارا ایک انجام جو ہے وہ اچھا ہوگا۔ لیکن اب برے راستے کے اوپر چلتے ہو تو تمہارا انجام جو ہے وہ برا ہوگا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم جو آپشن چوز کرتے ہو، جو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں اختیار دے رکھا ہے، اس اختیار کو جو استعمال کرتے ہو، اللہ کے نزدیک وہ کاؤنٹ کرتا ہے، یا وہ اہمیت رکھتا ہے۔ وہ چیز جس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہی نہیں، اس کے بارے میں تمہاری لیے کوئی کوئی مطلب پوچھ گچھ نہیں ہے کہ تم اچھے خاندان سے یا برے تھے، یا جس کے بارے میں تمہارے پاس اختیار نہیں تھا، اس کے مطابق تمہیں تمہارا بدلہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بڑے مذہبی خاندان میں پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے کہ ہاں اس کے ماں باپ جو ہے وہ بڑے پرہیزگار تھے۔ نہیں، اس کی اپنی پرہیزگاری جو ہے وہ دیکھنی ہوگی۔ تو خاندان، حسب و نسب، قبیلے، رسم، ملک، قومیں، یہ کسی کی پہچان تو ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی یہ پہچان جو ہے وہ اس کا جو نتیجہ ہے اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر یہ ہمیں واضح پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تقوی کے راستے پر چلتا ہے۔ تو تم میں سے جو اختیار کو استعمال کرتے ہوئے صراط مستقیم پر یا تقوی کو پکڑ کر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، تو اللہ تو اس کو عزت دے گا۔ جو اس سے اپوزٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ذلیل و خوار اور رسوا کر دے گا دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو یقیناً اس کے لیے ایسے بہت سارے معاملات ہوں گے۔ تو لہذا دنیا کی پہچان، دنیا کے تمہارا مال و دولت بھی، اور دنیا کے تمہارے حسب و نسب آگے، یہ تمہاری تعارف جو ہے وہ دنیا تک محدود ہے۔ اللہ کی نظر میں یہ تمہارا تعارف نہیں ہے۔ تمہارا تعارف جو ہے، یا تمہاری پہچان جو ہے، یا تمہاری عزت جو ہے، وہ تمہارے تقوی سے اور تمہاری پرہیزگاری سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ بہت خوب جاننے والا اور خبردار ہے۔ تم کیا کرتے ہو اب تقوی کے معاملات میں بھی، کوئی کس قدر مطلب آگے ہے، کس قدر وہ بڑا ہوا ہے، کس قدر وہ اچھے کام کرتا ہے، یا برے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خوب اچھی طرح سے جانتا بھی ہے اور خبردار بھی ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب خبر رکھے ہوئے ہیں۔ قالت الاعراب آم آمنا، کہا اعرابیوں نے یا دیہاتیوں نے کہ ہم ایمان لے آئے۔ اعرابیوں اور دیہاتیوں کے بارے میں ہم نے کچھ عرصہ پہلے کچھ ذکر کیا تھا، جب وہ بنو تمیم کے بارے میں آیات آئی تھیں، کہ انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے کے باہر سے آ کر اس طرح سے پکارنا شروع کر دیتے۔ اس وقت ہم نے وہاں پر دیکھا تھا کہ اعرابی جو ہیں یا دیہاتی وغیرہ جو ہیں، وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی گرومنگ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ ماحول میں ہوتی ہے۔ شہری جو اربن علاقے جو ہیں، وہاں پر رہن سہن یا ایک دوسرے کا ملنا جلنا جو ہے، اس کے پروٹوکول سے کچھ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ پس منظر اپنے مطلب اپنے ذہنوں میں رکھ کر ہم اس سے آگے بات کرتے ہیں کہ اگلی جو دو تین آیات جو ہیں بہت سادے سے مفہوم کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ اور جلدی کور کریں گے، لیکن اس کا لب لباب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے گئے، اور وہاں پر کچھ عرصہ گزارنے کے بعد دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں، تو مسلمان ہونے والوں میں سے اگلی آیات میں دو طرح کے لوگوں کا جو ذکر ہے، یا دو طرح کے گروہ جو ہیں ان کے بارے میں اگلی آیات جو ہے وہ آئے گی۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو کہ منافق تھے، جنہوں نے اسلام تو قبول کیا، جنہوں نے ظاہری طور پر کلمہ تو پڑھا، لیکن وہ دل سے مسلمانوں کے خلاف تھے۔ دل سے انہوں نے اسلام قبول در حقیقت کیا ہی نہیں تھا، دل سے وہ مسلمانوں کے
खिलाफ ही थे, मुसलमानों के दुश्मन ही थे, मुनाफिक, जिसके बारे में हमने बहुत दफा जिक्र भी किया है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने दूसरों के देखा देखी इस्लाम कबूल कर लिया। अब उनको ये लगा कि हाँ इस्लाम जो है वो गलबा आ रहा है, और ये बस्ती में या कबीले में या इस आबादी में ज्यादातर लोग जो हैं वो मुसलमान ही होते चले जा रहे हैं, तो उसके बीचों बीच देखा देखी वो भी उस मुसलमानों की फहरिस्त में शामिल हो गए, इस खौफ की वजह से कि कल को आकर मुसलमान हमारे खिलाफ कोई इकदामात ना करे, या मुसलमानों को जो एक स्टेटस या उनको जो फैसिलिटीज मिलती हैं एक मुस्लिम माशरे में, वो फैसिलिटीज भी उनको मिल जाए। यानी उन्होंने दीन को बस इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया, लेकिन उसके ऊपर को उन्होंने खास तवज्जो नहीं दी कि वो वाकई उसके गहराई से समझे कि ये इस्लाम, ये हमारा दीन जो है वो कहता क्या है, उसके तकाजे क्या हैं, उसकी ज़रूरियात क्या हैं, उसकी हिदायत और रहनुमाई क्या है, उसके मुताबिक हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो इस तरह के मामलात में पड़े ही नहीं। हमारे अंदर भी कुछ इस तरह के बहुत सारे, हम भी आम तौर पर कहते हैं कि बस बस जी हम तो बस नाम के ही मुसलमान हैं। तो हमारी भी कैफियत जो है वो अक्सर ऐसी हुई है। लेकिन वहाँ पर वो टिपिकली उन अफराद का वहाँ पर जिक्र है कि जिन्होंने इस तरह से इस्लाम कबूल किया, गोया कि बस ऊपर ऊपर से ही, मुनाफिकत नहीं थी उनमें, लेकिन सही मानों में दिल की गहराइयों से, या उन्होंने समझने की कोशिश ही नहीं की, उसके ऊपर चलने की कोशिश ही नहीं की। बस उन्होंने अपना कुछ स्टेटस मेंटेन रखने के लिए, कुछ फैसिलिटीज जो है अवेल करने के लिए, या माले गनीमत जब आएगा तो उसमें से भी हिस्सा मिलता है, उसमें से भी कुछ फायदा उठाने के लिए उन्होंने इस्लाम में दाखिल हुए। लेकिन उसके ऊपर उन्होंने कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी, ज्यादा कोशिश नहीं की। तो उनके बारे में अल्लाह ताला अगली आयत में दोनों ग्रोह जो हैं, एक मुनाफिकीन भी उसमें शामिल हो सकते हैं, और दूसरे ये तरह के लोग भी, कि ये कहते हैं कि जी हम मुसलमान हो गए हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम मुसलमान नहीं हुए, ये कहते हैं कि हमने इस्लाम, हम मोमिन हो गए हैं, हम ईमान ले आए हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम ईमान नहीं लेकर आए, ये कहो कि तुम इस्लाम लेकर आए हो, या इस्लाम कबूल किया है, या तुम मुसलमानों के ताबे हो गए हो, एक मुसलमान सल्तनत या हुकूमत या रियासत जो है उसके उसके अंडर आ गए हो। बस यही है। तो सही मानों में तो तुम दिल से ईमान नहीं लेकर आए। अगर तुम दिल से ईमान लेकर आओ तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन अगर तुम दिल से ईमान नहीं लाते तो फिर तुम्हारे लिए कुछ ऐसे मामलात हैं जो सख्ती के हो सकते हैं। और दिल से तुम ईमान लाओगे तो तुम्हें अपना माल भी खर्च करना पड़ेगा, और अपनी जानें जो हैं वो भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करनी पड़ेंगी। तो जो दिल से ईमान लाते हैं तो वो तो दर हकीकत अल्लाह के रास्ते में अपनी जानों और मालों के साथ जिहाद करते हैं। तो ये लुब्बे लुबाब है। आइंदा दो तीन जो आयात हैं उनका, तो इन इसी पस मंजर में हम उन आयात को देखते हैं। कालतिल आराबु आमन्ना, कि देहातियों ने कहा, एराबियों ने कहा कि हम तो ईमान ले आए। कुल, आप उनसे कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लम तुमिनु, नहीं तुम ईमान लाए, वलाकिन कूलू, और लेकिन तुम सब ये कहो, बल्कि तुम सब ये कहो, असलम ना, हमने इस्लाम कबूल कर लिया, या हम मुती हो गए मुसलमानों के, या इस्लामी रियासत के। तुम ये वो कहते हैं कि हम ईमान लाए, तो आप उनके ऊपर वादे कर दीजिए कि तुम ईमान नहीं लाए, दर हकीकत तुमने इस्लाम कबूल किया है। वलम्मा यदखुली वलम्मा यदखुलिल ईमान, और अभी तक नहीं दाखिल हुआ ईमान फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे दिलों में अभी तक ईमान जो है वो पैवस्त नहीं हुआ, तुम्हारे दिलों में अभी तक ईमान जो है वो उस तरह से पहुंचा नहीं, या तुमने अपने दिल में अभी तक ईमान के तकाजे जो हैं उनको समझकर उसके मुताबिक अपनी इस्लाह नहीं की। व इन तुतीउल्लाह, अगर तुम इताअत करो अल्लाह की व रसूल और उसके रसूल की, ला यल्तिकुम मिन आमालिकुम शैया, तो नहीं वो कमी करेगा तुम्हारे अमाल की जजा में से कोई चीज कुछ भी। अगर तुम सही मानों में इताअत कबूल कर लो, दिल से तुम ईमान ले आओ, और दिल से तुम इस ईमान को कबूल कर लो और उसके मुताबिक अपनी इस्लाह कर लो, तो यकीन मानो कि अगर तुम दिल से इताअत करोगे अल्लाह की और उसके रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर अल्लाह तुम्हारे अमाल में कुछ अजर में कुछ कमी नहीं करेगा। जो तुम कोशिश करोगे दीन के लिए, दुनिया में अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए, या दुनिया में अपनी इस्लाह करके अपने आप को सिरात मुस्तकीम पर रखने के लिए, दूसरों को भी साथ लेकर चलने के लिए, सारे सारे मामलात इसमें आ जाते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम यकीन रख लो कि अल्लाह ताला तुम्हारे उन कोशिशों का, तुम्हारे उन कामों का अजर जो है, उस अजर पूरा पूरा अजर देगा। किसी
किसी मैटर को छोड़ेगा नहीं, ज़रा बराबर भी तुम्हारा अमल जो है वो ज़ाया नहीं होगा, और हर एक का पूरा पूरा बदला, या बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा बदला जो है वो अल्लाह ताला अता करेंगे। इन्नल्लाह गफूर रहीम, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो अब भी तुम्हारे पास वक्त है, अगर तुम इस्लाह कर लो अपनी और तौबा कर लो, तो अल्लाह ताला तुम्हें बख्श भी देगा और तुम्हारे ऊपर रहम भी करेगा। इन्नमल मुमिनूना, बेशक सिर्फ सब मोमिन, अल्लाज़ीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाए, बिल्लाहि व रसूल ही, अल्लाह पर और उसके रसूल पर, बेशक वो लोग या वो मोमिन जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए, सुम्मा लम यरताबू, फिर वो नहीं शक में पड़े। जो ईमान लेकर आए अल्लाह और उसके, जो वो मोमिन जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लेकर आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर उसमें शक में भी नहीं पड़े, यानी पूरे यकीन के साथ, दिल के साथ, दिल की गहराइयों से वो ईमान लेकर आए, बगैर किसी शक के शुबे के। ना ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में शक किया, ना ही उसके किताब जो है कुरान जो है उसमें कोई शक किया, ना ही अल्लाह की तौहीद में कोई शक किया। तो जिसने बगैर किसी शक के ईमान लेकर आया अल्लाह और उसके रसूल पर, वजाहदू बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, और उन्होंने जिहाद किया अपने मालों के साथ और अपनी जानों के साथ अल्लाह के रास्ते में, और अल्लाह के रास्ते में अपनी जानें और अपनी माल जो है वो भी जिहाद किया, वो भी खपा दिया। और ये जिहाद की सारी किस्में इसमें आ जाएंगी, चाहे मतलब माल के एतबार से हो, चाहे जान जो है, जान का नजराना जो है मैदान जंग में उतर कर हो, हर तरह के जिहाद इसमें शामिल हो जाता है। तो दर हकीकत वही लोग हैं, उलाइका हुम सादिकुन, वही हैं जो सच्चे हैं, या वही हैं जो सदके दिल से जिन्होंने ईमान कबूल किया, या सिद्के दिल से, या सच्चे मोमिन वो हैं जो बगैर किसी शक के, जिसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, और फिर उन्होंने अपने मालों और अपने जानों के साथ अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी किया। तो जिहाद के बारे में काफ़ी सारा हमने पहले डिस्कस भी किया, रिसेंटली भी, पिछली सूरह मुबारक भी। कुल, आप कह दीजिए, अतुअल्लिमून अल्लाह बिदीनिकुम, क्या तुम खबर देते हो अल्लाह को अपने दीन की, क्या तुम अल्लाह को अपने दीन के बारे में बताते हो? ये वही कि जैसे पहले पिछली आयत में हमने देखा कि वो कहते हैं कि हम ईमान ले आए। तो तुम दर हकीकत ईमान नहीं लेकर आए, तुम दर हकीकत सिर्फ इस्लाम लेकर आए हो, दिल से तो तुमने कबूल नहीं किया। तो उसके बारे में कि क्या तुम अल्लाह को अपने दीन की खबर देते हो? क्या तुम ये समझते हो कि हम अल्लाह बताएंगे तो फिर अल्लाह ताला को पता चलेगा कि तुम वाकई ईमान लेकर आए हो कि नहीं? वल्लाहु यअलमु मा फिस समावाति वल अर्दी, बल जबकि हकीकत यह है, हालांकि वो अल्लाह जानता है, मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी, जो कुछ है आसमानों और जमीन में, जो पूरी कायनात में जो कुछ हो रहा है, अल्लाह ताला तो वो सारी चीजों को खूब अच्छी तरह से जानता है। तो तुम्हारी दिल की कैफियत क्या है, क्या अल्लाह ताला उसको नहीं जानता? तुम्हारे बताने की जरूरत नहीं है कि तुम ईमान लेकर आए या नहीं लेकर आए, अल्लाह ताला को उसका खूब अच्छी तरह से पता है। वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज को खूब अच्छी तरह से जानने वाला है। यमुन्नूना अलैका, वो सब एहसान जताते हैं आप पर, ये मुनाफिक लोग और ये जो ज़ाहरी ईमान जताने वाले लोग जो हैं, वो आपके ऊपर मतलब एहसान जताते हैं, अन असलमु के हक, कि वो सब ईमान ले आए। यानी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर एहसान जताते हैं कि हम आपके ऊपर ईमान लेकर आए, यानी हम आपके ग्रोह में शामिल हुए, हम आपकी मदद कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, या ये वो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एहसान जतलाते हैं लोग। कुल, आप उनसे कह दीजिए, उनके ऊपर वाजे कर दीजिए, ला तमुन्नु, मत तुम एहसान जतलाओ, अलैया, मुझ पर, इस्लामकुम, अपने इस्लाम लाने का, तुम अपने इस्लाम लाने का जो एहसान है वो मेरे ऊपर मत जतलाओ। तुमने अगर इस्लाम लेकर आए तो मेरे लिए, आपसे उनके ऊपर वादे कर दी कि मेरे लिए तुमने कोई इस्लाम नहीं लिया, तुम्हें उसका अपना फायदा जो है वो खुद ही होगा। अगर तुम ईमान लेकर आए तो आप उनसे कह दीजिए कि तुम मुझ पर एहसान मत जताओ अपने ईमान लाने का या इस्लाम लाने का। बलिल्लाहु यमुन्नु, बल्कि ये तो अल्लाह का एहसान है, बल्कि वो अल्लाह वो एहसान रखता है अलैकुम, तुम पर, बल्कि ये तो अल्लाह का एहसान है तुम पर, कि उसने तुम्हें तौफीक दी कि तुम इस्लाम लेकर आओ, या तुम इस्लाम के जो दायरा है उसमें तुम दाखिल कर लो अपने आप को। अन हदाकुम, और ये अल्लाह ताला का ये एहसान है कि उसने हिदायत दी तुम्हें, लिल ईमान, ईमान की, इन कुन तुम सादिकिन, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम सही मानों में सच्चे हो अपने ईमान लाने में, तो तुम ये बात, इस बात पर गौर व फिक्र करो कि ये दर हकीकत ये अल्लाह का एहसान था कि उसने तुम्हें तौफीक दी
کہ تم اس ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے ہو، وگرنہ تم کافر اور مشرک رہتے اور اسی چیز میں تم مر جاتے تو پھر تمہاری کیا انجام ہوتا؟ تو تمہیں اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے، یا اللہ کا احسان جو ہے اس کو پہچاننا چاہیے، اور اس کے مطابق تمہیں صبر و شکر کرنا چاہیے۔ اب یہ جو دو تین آیات ہم نے پڑھی ہیں، یہ دو تین آیات میں ہمیں اس وقت کے ماحول کے مطابق تو ہم نے پوری گفتگو کی، لیکن انہی آیات کو ہم اگر آج اپنے اپنے اوپر فٹ کریں، یا اپنے معاشرے کے اوپر، ہمارے رویوں کے اوپر، یا ہمارے دین کی جو حالت ہے، ہم میں سے اکثر جو ہیں ان کے اوپر ہم دیکھیں، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں آج اپنے گریبانوں میں بھی نظر آتی ہیں۔ تو ان کے اوپر میں نے بس اشارتاً ہم ذکر کرتے ہیں، اور اس دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جان کر جو بھی ہماری کمزوریاں ہیں، ہمارے دین کی، ہمارے اسلام کی، ہمارے جتنے معاملات ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالی ہمیں پہچان کر ان کو اپنے اندر سے نکالنے کی بھی اللہ تعالی توفیق دے، یہ دعا کرتے ہیں ہم پچھلے آیات کے ساتھ ساتھ۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جو جانتا ہے ساری پوشیدہ باتیں آسمانوں اور زمین کی، اس کائنات کے سارے راز جو ہیں اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو، جو جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، چاہے چھپ کر، چاہے ظاہر ہو کر، چاہے مطلب دلوں میں ہے، چاہے وہ سب کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب اچھی طرح سے دیکھ بھی رہا ہے، اور جو جو کچھ عمل کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا بھی ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری یہ سورہ مبارکہ بھی مکمل ہوئی۔ اس سورہ میں بھی ہم نے بہت سارے ایسے نقطے دیکھے جو کہ ہماری روزمرہ کی اصلاح کے لیے، چاہے وہ ہمارے اجتماعی معاملات ہوں، ہمارے قومی معاملات ہوں، یا ہمارے انفرادی معاملات ہوں۔ انفرادی معاملات میں ہمارے ذاتی آپس میں خاندان کے یا اپنے گھر کے اندر کے معاملات بھی آ سکتے ہیں، اور ہمارے انڈیویجلی اپنے ذاتی معاملات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں وہ سارے کے سارے بہت سارے آ جاتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں بہت ساری واضح نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے، نصیحتیں نہیں، پورے پورے واضح احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان احکامات کو سمجھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سب باتوں کو صحیح طور پر ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمارے کہنے میں، میرے کہنے میں، ہمارے سننے میں، سمجھنے میں کچھ کمی بیشی ہے، کچھ اونچ نیچ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ جو ہے وہ ہمارے دلوں میں اتارے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اختتام کی طرف بڑھتے ہیں پھر، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی معاملات ہیں اپنی خاص مدد کرے۔ بہت سارے معاملات میں ہم ہوں گے، ہمارے ذاتی نوعیت کے بھی، ہمارے خاندانی نوعیت کے بھی، ہماری اولاد کے معاملات ہیں، ہمارے کاروبار اور جابز وغیرہ کے رزق کے معاملات ہیں، ہمارے دیگر معاملات میں، صحت اور تندرست کے معاملات میں بھی، جس جس کے پاس جو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے، کوئی مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سب میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہمیں اپنا خاص فضل و کرم دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور بزرگ اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔